بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی کہ امامیوں نے ایک چھٹا رکن اسلام کا نکالا، یعنی رسول اللہ نے تو دیا بنی الاسلام علی خمس، انہوں نے ایک چھٹا رکن بنایا حضرت علی کی امامت بلا فصل کا قول۔ اسی طریقے سے بعض دیگر فرقے ہیں، انہوں نے بھی ایک اپنا الگ الگ سب لوگوں نے نظریہ بنا رکھا ہے کہ اس کو اگر آپ مانیں گے تو آپ جمہور میں شامل رہیں گے اور ہمارے اعتبار سے مسلمان رہیں گے، ورنہ آپ کا اسلام سے اور سنیت سے چھٹکارا ہے۔ یہ جمہور کا موقف جو آپ نے بیان کیا کہ بدعتیوں کے پیچھے بوجہ مجبوری ہے، نماز پڑھی جائے گی، جماعت میں شامل ہونا ہے، جماعت میں شامل ہونا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور جماعت کو ترک کر دینا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، بعض احباب سے یہ باتیں سنی گئی ہے، لوگوں سے یہ باتیں سنی گئی ہے کہ وہاں جا کر کے مستقل اس جماعت کے علاوہ اپنی جماعت الگ سے شامل کرتے ہیں، یعنی مکۃ المکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں حرمین طیبین میں جو امام متعین ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان نماز میں شامل نہ ہو کر کے اپنی جماعت الگ سے وہ کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے پورا کہ یہاں نماز امام پڑھاتا ہے، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کر کے دو چار لوگ الگ ہو کر کے اپنی جماعت قائم کرتے ہیں، اس کے بارے میں محققین کا کیا کہنا؟ تو بات ہو گئی، جماعت چھوڑا، جماعت اس نے کیوں چھوڑی؟ کہ امام بدعتی ہے، یہ اس کی بدعت کی وجہ سے ہی تو نماز چھوڑی، جماعت چھوڑی ہے، یا تو بدعت کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جو ائمہ حرم ہے یا جو سعودی گورنمنٹ ہے، آپ اس کو کسی قیمت پہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت جیسا اس مسئلے میں سخت عالم، انہوں نے پورے رسالہ میں بدعت کو ثابت کیا ہے، کفر کا اس کا بات نہیں کیا انہوں نے، تو اعلیٰ حضرت سے زیادہ سخت سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو وہ اہل بدعت ہیں، آپ ان کی اقتداء کو ترک کر رہے ہیں۔ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اسی ترک پہ ہی تو امام ابن ابی الحیث حنفی نے کہا ہے کہ جماعت کو ترک کرنا یہ نہیں کہ ان کی جماعت چھوڑ کے اپنی جماعت قائم کرنا، چھوڑنا ہی ہے دراصل۔ آپ پھر بعد میں انفرادی طور پہ پڑھیں کہ اجتماعی طور پہ پڑھیں گے، آپ جانیں جو بھی بدعتی ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، جو بھی بدعتی جو فرقے ہیں یہی کرتے ہیں کہ بدعتی فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے اپنی الگ جماعت قائم کرتے ہیں، تو یہی تو طریقہ ہے اہل بدعت کا۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے حلقے میں پچھلے 50 سال سے یہ فکر کیسے رائج ہو گئی، فقہ اور عقیدے کی کس بنیاد پر، کس جزیہ پر یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ ہم سعودی گورنمنٹ میں جائیں گے، سعودی میں جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو اپنی جماعت الگ قائم کریں گے۔ سعودی کو ایک طرف آپ اہل بدعت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کس جزیہ کی بنیاد پہ ایسا لوگ کرتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1888 میں جو رسالہ لکھا ہے، اس وقت سعودی گورنمنٹ قائم نہیں تھی وہاں پہ سعودی میں، اور جو رسالہ لکھا ہے اس رسالے میں جو کراہت کی جو بنیاد لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے، اگر آپشن ہوتے ہوئے کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کراہت تحریمی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کے کہ گویا کہ انہوں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جہاں پہ آپشن نہ ہو تو ان کی تحقیق کے مطابق بھی نماز پڑھی جائے گی، تو یہ آپشن ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور بہر کیف اس کی صراحت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی نہیں کی ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے ہم کبھی کسی مجبوری میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ یہ تو خیر پچھلی صدی کے عالم ہیں، پورا فقہی اور حنفی جو ذخیرہ علم ہے، ذخیرہ فقہ ہے، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ امام بدعتی ہوگا تو ہم الگ سے جماعت قائم کریں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کی اقتداء کو ترک کرنا، اس ترک کرنے ہی کو علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ آپ نے جماعت چھوڑی، گویا کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اس بدعتی کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں، اور اہل بدعت کو کفر کے زمرے میں شامل کرنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلو فی التکفیر ہے، یہ تکفیری ذہن ہے، انتہائی تکفیری اور تضلیلی ذہن ہے۔ تکفیری ذہن ہے، تضلیلی کیوں کہیں؟ اس لیے کہ اگر تضلیلی ذہن ہوتا تو آپ گمراہ کہنے کے باوجود بھی حالت مجبوری میں نماز پڑھتے۔ یہی مسئلہ ہے تمام کتابوں میں، یہ الگ سے جو مسئلہ نکالا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ غلو فی التکفیر کے مرتکب ہیں کہ آپ تمام وہابیہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلو ہے، انتہائی تشدد ہے، یہ غلو فی التکفیر ہے۔ یا تو آپ اس جرم کے مرتکب ہیں، یا آپ ذخیرہ فقہ سے واقف نہیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپشن نہ ہو وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی تابعین کا طریقہ ہے، یہی ائمہ مجتہدین کا مذہب ہے۔